جو فائنینشیل ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی بڑی ڈیٹیل کہ کس طرح سے اسرائیل نے اور امریکہ نے CIA اور موساد نے ایران میں اپنا انٹل آپریشن اسٹیبلش کیا، کس طرح سے خامنہ ای کو ٹریس اینڈ ٹریک کیا، ان کے تمام موومنٹس کو. دس از اسکیری، دس از کنسرننگ کہ کہاں تک پینیٹریشن ہے CIA اور موساد کی. اگر ہمارے نیکسٹ ڈور نیبرز میں ان کی پینیٹریشن ہے تو شوڈ وی بی کنسرنڈ؟ بالکل، دیکھیں ہمیں بہت کنسرن ہونا چاہیے غریدہ. آپ دیکھیں یہ جو ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای صاحب کی شہادت ہوئی تو پورا جو ایران تھا وہ سوگ میں ڈوب گیا. 40 روزہ اعلان کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے سوگ منانے، بٹ ایک بھی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. ہمارے یہاں توڑ پھوڑ کا انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا، خاص طور پہ گلگت بلتستان میں، کراچی میں ہم نے US کے کونسل جنرل کی ہم نے اسلام آباد میں کیا. تو دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں کہ پینیٹریٹ ہوئے ہوئے ہیں ہمارے اندر بھی، موساد کے، را کے. ورنہ بالکل تو جیسے وہاں ہوا ہمارے لیے آئی اوپنر ہے کہ جس ملک کے لیڈر ہمارے بھی بڑے عزیز تھے وہ اور بزرگ رہنما 83-84-50 سال ان کی عمر تھی، تو ان کو بغیر وجہ کے دیکھیں مار دیا. اور ان کی شہادت دیکھیں کہ اپنی قوم کے لیے کھڑے ہو کے شہید ہو گئے. الٹیمیٹ جو سپریم سیکریفائس ہے، جان کی قربانی انہوں نے ایران کے لیے دے دی. اور ایرانی قوم جو ہے وہ توڑ پھوڑ نہیں کر رہی، پاکستان میں شرپسند عناصر کر رہے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں اسی قسم کے. دس از این آئی اوپنر اینڈ وارننگ فار اس آلسو. بٹ میں دیکھیں اس میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں غریدہ کہ لیکن اگر کسی ملک کے ٹریفک سگنلز تک ہیک کر لیے جاتے ہیں، دیکھیں نا موساد کی طرف سے، CIA کی طرف سے موبائل فون سگنلز ہیک کر لیے جائیں، سو دس از جسٹ ہیپننگ نیکسٹ ڈور. AI ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. اور جب ان کے دیکھیں ان کو مارا گیا، ان کے جو حماس کے لیڈر تھے، اوس ٹیکنگ سیمنی ہو رہی تھی مسعود صاحب کی، دیکھیں وہاں پہ کیسے وہاں پن پوائنٹ مار دیا گیا. پھر 12 روزہ جنگ میں بھی درجنوں لیڈرشپ کو مار دیا گیا اور پکڑے گئے، راہ کے بھی ایجنٹ پکڑے گئے. ہماری سائبر سیکیورٹی اتنی ایکوپڈ ہے، ہماری سائبر سیکیورٹی ایکوپڈ ہے. ہمارا تو دیکھیں ہماری جو سائبر سیکیورٹی ہے، ہماری جو ملٹری، کیونکہ ہمارے ہاں بھی وہ سیٹلائٹ لنکس ہیک کر لیے گئے نا. جی ہمارے بھی، ہم نے بھی ہیک کر دیے. دیکھیں یہ تو دیکھیں بلی اور جیسے چوہے کا گیم چلتا رہتا ہے، ہم نے بھی ہیک کر دیے ان کے. بٹ ہم نے جو اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو جیسے ہم نے ہیک کیا تھا نا، تو انڈیا کو مارکا حق میں، تو ہماری بڑی پوٹنٹ کیپیبلٹی ہے. تو اور آپ دیکھیں ہمارے، میں اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور اینگل بتاؤں کہ دیکھیں ایران میں کتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے. 1300 شہر ہیں، آلموسٹ ہر دوسرے شہر پہ بمباری کر دی ہے. 105 صرف شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا. اہل امر کی درجن سے زیادہ کیمپس کو انہوں نے نشانہ بنایا. اچھا افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے. آپ پاکستان میں دیکھیں، ایون پشاور، کوئٹہ میں امن و امان ہے. لوگ روزے رکھ رہے ہیں، افطاریاں کر رہے ہیں، لائف رواں دواں ہے. اور ساتھ اسرائیل جو یہ انڈیا ہمارے خلاف بارڈر پہ آگے ایئر ایکسرسائز کر رہا ہے. اتنی زیادہ جو امن ہے اس کا تمام کریڈٹ جاتا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کو. نہیں، ان کو بھی جاتا ہے، ملٹری پہ آپریشن غضب للحق. جی بالکل، غضب للحق کو جاتا ہے. ہمارے وردی پہ جو لوگ ہیں، جو وضو پہن کے وردی پہنتے ہیں، ان کو جاتا ہے. ہمارے سائنٹسٹ کو جاتا ہے، ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کو جاتا ہے، ہمارے گورنمنٹ کو جاتا ہے. تو یہ ہول سم ہمارے ایک یونٹی ہے جو اس کو کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں، صرف ایک بات ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں امریکہ نے جو اٹیک کیا ہے اسرائیل کے ساتھ، دیکھیں امریکہ کا ڈیٹرنس فیل ہو گیا، ان کا ڈیٹرنس نہیں چلا. یہ امریکہ کی ناکامی ہے کہ ان کا جو ڈیٹرنس تھا ایران کے اوپر، ایران نے اس کو بائی نہیں کیا. اینڈ دے ہیڈ ٹو ریزورٹ ٹو ہے ان پہ اٹیک کو. اور ایران ابھی ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. اور دوبارہ US جو ہے وہ ڈیٹرس ابھی تک اس کا فیل ہے، ری اسٹیبلش نہیں کر سکا. کیا چین کی ثالثی کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے کوئکلی؟ دیکھیں میرے خیال ہے کامیاب تو ہونی چاہیے. امریکہ کو بھی فیس ہو سکتی ہے. جی ہو سکتی ہے، بڑی پاسبلٹی ہے. اور کیونکہ ایران، امریکہ کیوں مانے گا چین کی؟ اس لیے کہ اس کو مار پڑ رہی ہے، اس لیے تو مار پڑ رہی ہے، اس کو دیکھیں مار پڑ رہی ہے. اور اگر یہ تھوڑی سی تیزی لاتے ہیں اپنے میزائل میں، دیکھیں ان کے ڈیفینس چیزیں جیسے بتا رہے تھے، بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، ہمارا ایمونیشن کا سٹاک بے انتہا ہے. ایرانی لیڈر بھی کہہ رہے ہیں، ان کے ڈیفینس منسٹر کا بیان ہے، اس کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو علی رجانی صاحب کا بیان ہے کہ ہم بالکل ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہم نے ابھی مین ویپن تو استعمال ہی نہیں کیے. اور دیکھیں ابھی امریکہ کی آپ دیکھیں اپنی ورنبلٹیز، غریدہ کے اسٹیٹ آف ہرمز آلموسٹ بند کر دیا ایران نے. تو ان کا 2 بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں عمان گلف کے پاس، اور ابراہیم اور جیرالڈ فورڈ.
तो उसको ये ओपन ही नहीं करा सक रहे। ठीक। और अंदर इनके देखें 5th नेवल फ्लीट जिसको स्ट्राइक किया है बहरेन के अंदर, जी। तो कम से कम इतना इंश्योर तो करते कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसको खुला रख सकते। तो दिस शोज द वीकनेस, वल्नरेबिलिटीज एंड जो है इसके अमेरिका की भी, डिस्पाइट बीइंग द सोल सुपर पावर, कि ईरान जैसा मुल्क अकेला उठ के खड़ा हो गया है और इनके तमाम अड्डों को स्ट्राइक कर रहा है, मिडिल ईस्ट में भी, इसराइल को भी कर रहा है। और ये ऐसी वॉर है कि जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप को अमेरिका के अंदर से सपोर्ट हासिल नहीं है। कांग्रेस में सवाल वो किसी ने बड़े लाइटर कमेंट्स दिया कि शायद ईरान में तो रिजीम चेंज ना हो, शायद यूएस में हो जाए। इस किस्म के देखें ना, लोग लाइटर कमेंट में बातचीत करते रहते हैं। तो मैं ख्याल ईरान, ये जो अमेरिका की बड़ी मिसकैलकुलेशन थी, उन्होंने मिसकैलकुलेट किया कि चंद टॉप मिसकैलकुलेट हुआ या फोर्स्ड हुए बिकॉज़ ऑफ इसराइल। हाँ, इसराइल ने फोर्स तो कर रहा है। देखिए ना, आमतौर पे देखा गया है कि बड़े मुल्क की छोटे मुल्क प्रॉक्सीज होते हैं, जैसे अमेरिका है, यहाँ इंडिया बना हुआ था, यहाँ इसराइल ने उसको प्रॉक्सी बनाया हुआ है, फोर्स किया हुआ है, देखें उस करके ना। और अमेरिकन अवाम भी, लेकिन सेनेट में जो करारदाद पेश हुई देखें उसमें 53-47 के वोट्स आए। जी बिल्कुल। और 53 ने उनको जो अपोज किया। हाँ, लेकिन वो रिपब्लिकन के वोट ही 53 हैं, 45 डेमोक्रेट्स के थे, 2 इंडिपेंडेंट ने भी इसके अगेंस्ट उनको ज्वाइन किया है। तो एक आवाज़ तो उसके अंदर से उठ रही है। और मैं ख्याल सेंसिबिलिटी यही होगी, जैसे ईरान चाइना उसको कर रहा है, मीडिएशन से रास्ते निकाले जाए, वरना पूरा खित्ता और देखिए पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा सकती है। क्योंकि यूरोप से भी, रशिया से भी, खुद अमेरिका के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो चुका है। और अगर वॉर प्रोलॉन्ग करती है तो जी, वॉर प्रोलॉन्ग करती है तो ये अमेरिका के अगेंस्ट होगा। राइट।